سبق نمبر 106 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 7 آیت نمبر 56 تا 60۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ قل آپ کہہ دیں انی نہیت بے شک مجھے روک دیا گیا ہے ان اعبدا کہ بندگی کروں میں الذین ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے قل آپ کہہ دیں لا اتبع نہیں پیروی کروں گا میں اہواءکم تمہاری خواہشات کی قد ضللت تحقیق بھٹک جاؤں گا میں اذن اسی وقت وما انا اور نہیں رہوں گا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ پوری آیت آپ کہہ دیں مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا کیونکہ میں اسی وقت بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل آپ کہہ دیں انی بے شک میں علی بینۃ کھلی دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے وکذبتم اور جھٹلا چکے ہو تم بہ اس کو ما عندی نہیں ہے میرے پاس ما وہ جو تستعجلون تم جلدی چاہتے ہو بہ اس کو ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ کے لیے یقص الحق وہی حق بتاتا ہے وہو خیر الفاصلین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پوری آیت آپ کہہ دیں بلا شبہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں جسے تم جھٹلا چکے ہو۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی چاہتے ہو، حکم تو صرف اللہ کا ہے، وہ حق بتاتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين۔ قل آپ کہہ دیں لو اگر ان عندی میرے پاس ہو ما وہ جو تستعجلون تم جلدی چاہتے ہو بھی اس کو لقضی تو نمٹ گیا ہوتا الامر معاملہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ پوری آیت آپ کہہ دیں میرے بس میں وہ چیز اگر ہوتی جسے تم جلدی چاہتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کب کا نمٹ گیا ہوتا اور ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ وعنده اور اس کے پاس ہیں مفاتح الغیب چابیاں غیب کی لا يعلمها نہیں کوئی جانتا اسے الا ہوا مگر وہی وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما وہ جو فی البری خشکی میں ہے والبحری اور تری میں ہے وما اور نہیں تسقط جھڑتا من ورقۃ کوئی پتا الا مگر یعلمها وہ جانتا ہے اسے ولا حبۃ اور نہیں کوئی دانہ
فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ کوئی تر، ولا یابس اور نہ کوئی خشک، الا مگر فی کتاب کتاب میں ہے، مبین روشن۔ پوری آیت۔ اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور صحرا اور دریا میں جو کچھ ہے وہی جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں جھڑتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، باللیل رات کو، ویعلم اور جانتا ہے وہ، ما جرحتم جو تم نے کمایا، بالنہار دن کو، ثم یبعثکم پھر وہی تمہیں اٹھا لیتا ہے، فیہ اس میں، لیقضی تاکہ پوری کی جائے، اجل مدت، مسمن مقررہ، ثم الیہ پھر اسی کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما وہ جو، کنتم تھے تم، تعملون کرتے۔ پوری آیت۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو، پھر وہ اگلے دن میں تمہیں اٹھا لیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ سورۃ الانعام کے 7ویں رکوع میں درج 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 56۔ قل انی نہیت سے وما انا من المہتدین تک فرمایا، آپ کہہ دیں مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ میں اسی وقت بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ یعنی بتا دیا جائے علمی، اخلاقی، فطری اور عقلی لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تمہارا خود ساختہ عقیدہ اپنا کر تمہاری خوشیوں کے پیچھے چل پڑوں۔ بالفرض اگر میں نے ایسا کر لیا تو میں بھی ہدایت سے محروم ہو کر بھٹک جاؤں گا۔ یہ جملہ کلام میں شدت پیدا کر کے مشرکین کو مایوس کر دینے کے لیے ہے، ورنہ سچا نبی ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آیت میں لفظ اعبدو کا معنی بندگی کرنا ہے، اور لفظ تدعون کا معنی دعا و پکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاجت کے وقت پکارنا اس کی بندگی کرنا ہے۔ بحوالہ ابو داود اور ترمذی بروایت نعمان ابن بشیر اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، لہٰذا اللہ کے پیاروں سے دعا لینی اور دعا کروانی تو ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں یا خوش ہو کر اللہ کی طرف سے دعا دے دیں، جیسے کوئی کہہ دے اللہ تجھے زندگی دے یا رزق دے، مگر براہ راست ان سے دعا کرنا، مانگنا یا ان کو پکارنا شرک ہے۔ آیت نمبر 57۔ قل انی علی بینۃ من ربی سے وہو خیر الفاصلین تک فرمایا، آپ کہہ دیں بلا شبہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں جسے تم جھٹلا چکے ہو، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی چاہتے ہو، حکم تو صرف اللہ کا ہے، وہ حق بتاتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی پیغمبر کی ہر بات چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے اسے قطعی دلیل کا درجہ حاصل ہے، کوئی کسی دور میں بھی اس کا معیار پرکھ لے وہ خلاف عقل نہ ہوگی، جسے جھٹلانا بذات خود بہت بڑی بے عقلی ہے۔ بقول مفسرین دلیل سے مراد پورا قرآن ہے، جو رہتی دنیا تک نبی علیہ السلام کی برحق نبوت کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اس قدر واضح دلیل کو جھٹلانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔
منکرین کو جب یہ وعید سنائی جاتی تو آگے سے ڈٹائی کے لہجے میں پیغمبر کو کہتے پھر تم عذاب لے ہی آؤ۔ اس کے جواب میں کہلوایا گیا عذاب کو فوری لے کر آنا میری قدرت میں نہیں، کب آئے، کس طرح کا آئے، اسی دنیا میں آ جائے یا مرنے کے بعد آئے، یہ سب اللہ کے حکم پر منحصر ہے۔ اللہ ہی حق بیان کرتا ہے۔ عذاب کے نزول کے لیے کون سا وقت مناسب ہے، اس کا فیصلہ خدا ہی کرے گا، اس کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 58 قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي سے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ تک فرمایا آپ کہہ دیں میرے بس میں وہ چیز اگر ہوتی جسے تم جلدی چاہتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کب کا نمٹ گیا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی عذاب الہی سے جن ظالموں کو ڈرایا دھمکایا جاتا وہ لرز کر ایمان لانے کی بجائے الٹا فرمائشی نشانیوں کی طرح نزول عذاب کا مطالبہ بھی کرنے لگ جاتے، جنہیں پیغمبر کی زبانی جواب دلوایا گیا عذاب اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگاتا، کیونکہ مجھ سے شاید خدا کی توہین، حق کی تکذیب اور مومنوں کی تکلیف برداشت نہ ہوتی۔ اللہ ہی جانتا ہے تاخیر عذاب میں حکمتیں کیا ہیں اور آئندہ کن کو توبہ اور ایمان کی توفیق کا ملنا باقی ہے، اور انجام کے لحاظ سے ظالم کون لوگ ٹھہریں گے اور انہیں کب پکڑنا مناسب ہوگا۔ آیت نمبر 59 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ سے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تک فرمایا اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور صحرا و دریا میں جو کچھ ہے وہی جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں جھڑتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ کا علم لامحدود اور لامتناہی ہے۔ غیب کے خزانے اور خزانوں کی کنجیاں دونوں ہی معنی مراد لیے گئے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ بقول مفسرین غیب سے مراد وہ تمام چیزیں اور حالات جو ابھی تک وجود میں نہیں آئے یا آ تو گئے ہیں مگر مخلوقات میں سے کسی کو ان پر مطلع نہیں کیا گیا۔ ایک ایک ذرے اور قطرے سمیت کائنات کی ہر چھوٹی بڑی موجودات اور غیر موجودات کا ماضی، حال اور مستقبل اللہ کے علم میں اس کے ہاں کتاب میں درج ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے یا پھر اللہ کا ذاتی علم ہے کہ وہ بھی کتاب کی طرح کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ جس طرح کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اسی طرح اس کی قدرت سے بھی باہر نہیں۔ غیب کے خزانوں میں سے حسب ضرورت وہ جسے جتنا اور جب چاہے عطا کر دیتا ہے۔ عالم الغیب ہونا فقط خاصہ خداوندی ہے، کیونکہ علم غیب اس کا ذاتی علم ہے جسے وہ بغیر کسی ذریعے کے جانتا ہے، جبکہ مخلوقات کے علم کی حیثیت عطائی ہے جو حواس خمسہ اور اسباب و آلات کے ذریعے اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ بحوالہ بخاری بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے غیبی خزانوں کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کل کا دن کیسا ہوگا، کل کون کیا کرے گا، شکم مادر میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، بارش کب نازل ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتنا مزید ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ انہی چیزوں کا ذکر سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں بھی ہے۔ بقول مفسرین یہ اہم باتیں بطور تمثیل کے ہیں، ورنہ غیب کے خزانوں کا تو شمار ہی نہیں۔ انسانی زندگی سے جڑی ان باتوں کے ذکر سے یہ باور کروانا مقصود ہے اللہ کے سوا کوئی غیب دان ہوتا تو وہ ان چیزوں اور ان سے متعلقہ تمام پہلوؤں سے بے خبر نہ رہتا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 21 میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے خزانے صرف ہمارے پاس ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر متعین مقدار میں۔ حمل اور بارش کے بارے میں سائنسی آلات کے ذریعے بہت ساری پیشگی معلومات حاصل ہو جانے پر بعض نادان سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں اب غیب کے دائرے میں نہیں رہیں۔ اس کا جواب یہ ہے
آیت میں حمل اور بارش یا دیگر مغیبات کے علم سے اللہ کا علم تام یعنی مکمل علم مراد ہے، جو حمل کی ظاہری باطنی ایک ایک جزی کی تمام تر حالتوں اور بارش کی ایک ایک بوند کے نکلنے اور گرنے کے مقام سمیت ان کے مادوں سے لے کر عواقب و نتائج تک سب کو شامل ہے، جنہیں مکمل تقدیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ غیب کے خزانوں میں سے حسب ضرورت متعین مقدار کا نزول اللہ ان فرشتوں اور انسانوں پر کر دیتا ہے جو ان کاموں پر مامور ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو احکام سونپتے وقت، انبیاء کو وحی کے ذریعے، اولیاء کو الہام کے ذریعے، عام لوگوں کو القاء اور خیال کے ذریعے، معالجوں کو نبض شناسی اور لیب کے ذریعے، اور دیگر کو علم الاعداد، علم جفر، علم رمل، علم نجوم یا کاہنوں کو جنات و شیاطین کے ذریعے، اور سائنسدانوں کو تجربات کے ذریعے۔ ان میں سے جن کے پاس حصول علم کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان کی پیش کردہ معلومات حیران کن نہیں لگتیں، اور جنہیں باطنی اسباب مہیا ہوتے ہیں عام لوگ ان اسباب سے آگاہ نہ ہونے کے سبب انہیں غیب دان سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ انبیاء کا علم بھی عطائی مگر قطعی ہے، حاصل وہ بھی کسی مقدس واسطے اور سبب سے ہوتا ہے جس میں غلطی کا احتمال نہیں، جبکہ انبیاء کرام کے علاوہ باقی تمام لوگوں کا علم ظنی اور ناقص، بلکہ بسا اوقات خلاف حقیقت، خلاف واقعہ اور خلاف شرع بھی ہو جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی شعبے سے وابستہ متعدد ماہرین کا موقف ایک دوسرے سے مختلف بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سائنسی ترقی نے قدرتی راز کھول دیے ہیں، تب بھی خدا کے دعوی غیب دانی پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ انسانی عقلوں کا ارتقا بھی من جانب اللہ ہی ہے، جو رفتہ رفتہ وہی نتائج دے رہا ہے اور آئندہ دینے والا ہے، جو روحانیات کی ابجد ہے۔ آج اگر کوئی وحی کی باتیں ماننے سے انکاری ہے تو بہت جلد وہ باتیں اسے سائنس منوا لے گی۔ قصہ مختصر، تقدیر کے مطابق جن کا بھٹکنا ٹھہر چکا ہو، سائنسی علوم پڑھ کر وہ مزید گمراہ ہوتے جائیں گے۔ یہی علوم راہ ہدایت کے مسافروں کی ایمانیات کو مزید تقویت بخشتے چلے جائیں گے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، یہ آیت تب نازل ہوئی جب حارث ابن عمر نامی ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ ہمارے ہاں قحط پڑا ہوا ہے، بارش کب آئے گی؟ میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا ہوں، وہ کیا جنے گی؟ میں آئندہ کل کیا کروں گا؟ مجھے اپنی جائے پیدائش تو معلوم ہے مگر جائے موت کہاں ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یہ غیب کی باتیں ہیں جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، البتہ قیامت کی کچھ نشانیاں جن پر آپ مطلع ہو چکے تھے وہ آپ نے بتا دیں۔ آیت میں اس بات کی وضاحت ہے، انبیاء کرام جو اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم و ادراک ہوتے ہیں، پھر ان میں امام الانبیاء جن کا علم پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ بھی اپنے علم کو اللہ کے علوم غیب کے مقابلے میں ناتمام کہہ رہے ہیں، تو پھر پیچھے کون بچتا ہے؟ لہٰذا انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ خود سے غیب کی باتیں جانتے ہیں یا بتا سکتے ہیں یا معجزے اور کرامتیں دکھا سکتے ہیں یا پھر وہ کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عذاب و عتاب وارد کر سکتے ہیں، سراسر غلط ہے، اور نبوت و ولایت کو اس معیار پر پرکھنا بڑی جہالت ہے۔ آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ سے ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو، پھر وہ اگلے دن میں تمہیں اٹھا لیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اور پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی صفت علم اور قدرت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تمثیل میں نیند اور پھر بیداری کو دیکھ لیا جائے۔ روزانہ رات کو نیند کی حالت میں روح قبض کر لی جاتی ہے، جس سے حس اور شعور جاتا رہتا ہے مگر زندگی باقی رہتی ہے۔
اگر موت کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو روح کو واپس لوٹا کر بیداری بخش دی جاتی ہے تاکہ موت تک کا وقت پورا ہو سکے۔ وقت پورا ہوتے ہی بندہ نیند سے یا کسی اور بہانے سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت قدرت کا کمال ہے، اور صفت علم کا کمال یہ ہے کہ بندوں کے روزمرہ معمولات اور اچھے برے اعمال سے اللہ واقف ہے۔ بندہ سو کر اٹھے تو بھی گزرے لمحے نہیں بھولتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی نہیں بھولے گا۔ اگر جان بوجھ کر بھولنا بھی چاہے تو اللہ سب کاموں کی خبریں دے دے گا۔ اس کے ہاں ہر ایک کا سارا عمل محفوظ ہے۔ غور طلب بات، آیت میں نیند کے لیے لفظ وفات کا استعمال بتا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف روح مع الجسد لے جانا ہو، یا روح کو بدن سے جدا کر کے مقام علیین اور سجین میں ٹھہرانا ہو، یا پھر حالت نیند میں روح کا بدن سے شعوری تعلق ختم کرنا ہو، سب معنوں میں لفظ وفات بولا جا سکتا ہے۔ در حقیقت یہ لفظ پورا لینے، پورا دینے اور پورا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے ایفائے عہد وغیرہ۔ قرآن میں درج اس لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت مراد لے لینا بالکل غلط بات ہے۔